کہ خنزیر کے بدن کے ٹچ ہونے سے انسان کا کپڑا یا انسان کا بدن جب ناپاک ہوگا جب اس کا جسم گیلا ہو، سوکھا نہ ہو۔ اگر جسم گیلا ہے تو چاہے وہ کسی بھی چیز کی وجہ سے گیلا ہو، پانی کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے گیلا ہو، تو اس کے بدن سے ٹچ ہونے سے بدن کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، اور اگر کپڑے سے ٹچ ہو جائے تو کپڑے کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے اہم اور ضروری سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں۔ میں آپ حضرات سے یہ کہنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ اس ہفتے فرائیڈے کمنٹ باکس کا یہ جو ایپیسوڈ آ رہا ہے تو یہ تھوڑا لیٹ آ رہا ہے، یعنی وقت پر نہیں آ رہا ہے، وقت سے کچھ آگے آ رہا ہے۔ تو یہ آنا تو چاہیے تھا اپنے وقت پر، یعنی جمعہ کے دن، لیکن جمعہ سے بھی زیادہ آگے نکل گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مشغولیت بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان چیزوں میں دیری ہو ہی جاتی ہے، لیکن بہرحال آپ کے سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہم کمنٹ لے رہے ہیں، یہ کمنٹ ہے حافظ عبدالرازق کی طرف سے۔ یہ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر سوکھا اور خشک خنزیر کسی کے بدن یا کپڑے سے لگ جائے تو ایسی صورت میں وہ بدن یا کپڑا ناپاک ہو جائے گا یا نہیں؟ اس بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ خنزیر یہ نجس العین ہے، لہذا اگر اس کا جسم پانی یا کسی بھی چیز سے تر ہو اور وہ کپڑے کو لگ جائے تو جہاں بھی اس کے جسم کا تر حصہ لگ جائے گا وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی، اس جگہ کو دھونا ضروری ہوگا۔ پورے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اس کا خشک جسم، سوکھا جسم کپڑے کو لگ جائے، کپڑے سے ٹچ ہو جائے تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا اور اس جگہ کو دھونا ضروری بھی نہیں ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ لکھا ہے کہ خنزیر کا بدن اگر خشک ہے اور انسان کے کپڑے یا بدن سے مس کرے، بدن سے ٹچ ہو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کپڑا دھونے کی یا نہانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر خنزیر کا بدن تر ہو اور کسی چیز کو لگ جائے تو صرف اسی جگہ کو دھونا کافی ہے جس جگہ پر اس کا بدن لگا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ خنزیر کے بدن کے ٹچ ہونے سے انسان کا کپڑا یا انسان کا بدن جب ناپاک ہوگا جب اس کا جسم گیلا ہو، سوکھا نہ ہو۔ اگر جسم گیلا ہے تو چاہے وہ کسی بھی چیز کی وجہ سے گیلا ہو، پانی کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے گیلا ہو، تو اس کے بدن سے ٹچ ہونے سے بدن کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، اور اگر کپڑے سے ٹچ ہو جائے تو کپڑے کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا۔ بدن کے اس حصے کو اور اسی طرح سے کپڑے کے اس حصے کو دھونا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ آپ اس کو اچھی طرح سے دھو لیں، اور دھونے کے بعد آپ اس میں نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد سلیمان گوندی، ضلع ہاپوڑ کی طرف سے۔ سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، کیا بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کا نام لے کر پکارے یا عورت اپنے شوہر کا نام لے کر پکارے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی بیوی شوہر کا نام لے یا شوہر بیوی کا نام لے تو نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن ہاں، چونکہ نام لے کر آواز دینے میں ایک قسم کی شان کے خلاف بے ادبی پائی جاتی ہے، اس لیے بیوی کو اپنے شوہر کا نام لے کر اس کو آواز دینا یا اس کو پکارنا یہ مکروہ ہے، یہ اچھا اور پسندیدہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد جاوید جامعی کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی خالد قاسمی صاحب، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے خلا لے لے تو ایسی صورت میں بچے میاں بیوی میں سے کس کے پاس رہیں گے؟ یعنی اولاد رکھنے کا حق کس کو ہوگا؟
اس بارے میں یہ بات یاد رکھیے، اس مسئلے کو آپ سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان نباہ کرانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوشش کرنے کے باوجود اور تمام تدبیریں ہیں وہ اختیار کرنے کے باوجود اگر پھر بھی نباہ کی کوئی صورت نہ بنے اور ان دونوں کے درمیان طلاق یا خلا ہو جائے، تو ایسی صورت میں 7 سال تک لڑکے کی پرورش اور 9 سال تک لڑکی کی پرورش کا حق ماں کو ہوتا ہے اور خرچہ باپ کے ذمے ہوتا ہے۔ لیکن اگر ماں کسی ایسے مرد سے نکاح کر لے جو بچے کا محرم رشتہ دار نہ ہو تو عورت کا یہ حق ختم ہو جاتا ہے۔ 7 سال اور 9 سال کے بعد باپ اپنے بچوں کو اپنی تربیت میں لے سکتا ہے، بلکہ اگر ماں کے اخلاق برے ہوں اور بچوں کے ضائع ہونے کا اور بچوں کے بگڑنے کا اندیشہ ہو تو اس عمر سے پہلے بھی وہ اپنی تربیت میں لے سکتا ہے۔ اگر بلا وجہ میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور اگر اختلاف ختم کرنے کی تمام صورتیں ختم ہونے کے بعد بھی اگر ان میں طلاق ہو جائے، اگر تمام صورتیں اپنانے کے باوجود ان میں آپس میں جو ہے طلاق وغیرہ ہو جائے تو پھر بھی اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ بچے چاہے کسی کے بھی پاس رہیں مگر اس کو دوسرے سے بھی ملنے دیا جائے۔ اگر بچے ماں کے پاس ہیں تو اس کو اتنا زیادہ باندھ کر نہ رکھا جائے کہ وہ اپنے باپ سے مل ہی نہ سکیں، یا اگر بچے باپ کے پاس ہیں تو ان کو اتنا زیادہ سختی سے نہ رکھا جائے کہ وہ اپنی ماں سے نہ مل سکیں۔ ان کے لیے اس بات کی آزادی ہونی چاہیے، اس بارے میں آزاد رکھنا چاہیے کہ وہ جس سے چاہے ملیں، انہیں روکنا نہیں چاہیے۔ اس سلسلے میں بچوں کے اوپر ماں باپ کو قطعاً ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو مسئلے اور یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں، جو کہ آپ کے ہی سوالات ہیں، آپ نے ہی مجھ سے معلوم کی، اس لیے آپ کے سامنے ان تمام باتوں کا ذکر کیا گیا، تو یہ آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گئی ہوں گی۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.